الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، چاند رات مبارک ہو جی۔ تمام لوگوں نے جنہوں نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کی ان کی برکتوں سے پاکستان پر امن کرے، ان کے گھروں میں برکت ڈالے، اور اس کا اجر عظیم پاک پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے۔ یہ میرے پروردگار کا وعدہ ہے کہ روزے کا ثواب میرے پروردگار خود اپنے ہاتھ سے دے گے۔ جن لوگوں نے صبر کیا، جن لوگوں نے اللہ کے نام پر بھوک کاٹی، اللہ کے نام پر عبادت کی، اس ماہ کے درجات عظیم، اس قوم کے ان لوگوں کے درجات عظیم جنہوں نے میرے پروردگار کی خاطر بھوک پیاس اور ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے تمام دن کھانا پینا چھوڑا، ہر برا کام چھوڑا، اور خدا بند کریم سے دست بدست دعا کرتے رہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں آج شب جب آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، چاند رات کا انتظار ہے، اب تو ماشاءاللہ صبح عید پڑھیں گے، لیکن وہاں بھی دعا کریں پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے۔ پاکستان جس حالات کی طرف مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ 71 سے لے کر 2023 تک یہ جو سفر ہم نے طے کیا، آج ہم یوں سمجھے کہ 1971 کے اندر ہی کھڑے ہیں، اور سیم اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں، پن پوائنٹ پر۔ اگر وہ پن پوائنٹ سے ذرا سا بھی ہم ادھر ادھر چوک گئے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ بات بری اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سے دعا ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے، وہ آنے والے وقتوں کے فیصلے کرنے والا وہی ہے۔ انسان صرف سوچ سکتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں جی، اس کے تحت پاکستان اس وقت اس پوزیشن پر کھڑا ہے جہاں 1971 کے اندر کھڑا تھا جی، جب شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو دو کردار تھے، اور 75 سال کے بابے ان کا ایک اہم کردار تھا۔ بہرحال کہ جی آج جو کارروائی ڈالی گئی ہے جی، وہ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کے متعلق بات کرتے ہیں، کچھ خاتون اول سابقہ بشرا بی پی نے ایک خط لکھا ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں جی۔ پھر عید کی نماز کی تیاریوں میں سب لوگ مصروف ہوں گے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس وقت، اگر یہ کہا جائے کہ میں نہ مانوں کہ ڈگر پر چل رہی ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اپنا فیصلہ ہر صورت امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، اور کسی کی بات کو وہ ملحوظ خاطر نہیں لانا چاہتے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انہوں نے گزشتہ 2-3 ماہ سے جب سے یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا جی، بلی چوہے کا کھیل شروع ہوا، پھر اس کے دوران انہوں نے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ لانچ کیا گیا، قومی اسمبلی سے بھی پاس کیا گیا، پھر جناب اس کو جو مشترکہ سیشن تھا قومی کا اور سینٹ کا، اس کے اندر بھی منظور کروایا گیا۔ اس کے اوپر 42 لوگوں نے دستخط کیے تھے، 42 لوگوں کے، یعنی کورم بھی پورا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کر کے، اس کو ایکسیپٹ کر کے دونوں ایوانوں سے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے جناب ان کو واپس بھیج دیا، واپس بھیجنے کے ساتھ ساتھ موضوع سپریم کورٹ سے رائے مانگ لی، اس پہ اوپر پھر لارجر بینچ بھی بنا جی، اس کے حکم کے مطابق اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ تمام لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ حکومت جو انہوں نے کل کردار قومی جو کل انہوں نے اپنا سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ کیا، جس طرح منت سماجت ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا، ہمیں ٹائم دے دیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب گئے، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب گئے، اس سے پہلے 2 چیف ملاقات کر کے آئے، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس عمر الطاف بدیال صاحب کا فیصلہ آیا جی، شام کو 5 صفحات کا تقریباً وہ فیصلہ ہے کہ ہم فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب کراچی چلے گئے، چھٹیاں آ گئی، لیکن آج قومی اسمبلی کے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کے جو سیکٹری ہیں، جس کو قومی اسمبلی کے سیکٹریٹ کہہ لیں، آپ یوں کہہ لیں، ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ وہ جو بل پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا،
اس کو منظور کر لیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا، یعنی آج سے باحیثیت پی ڈی ایم حکومت وہ نافذ العمل ہو گیا۔ اس کے اوپر اگلی گیم کیا کھیلیں گے یہ اب کہنے والی بات یا سوچنے والی بات ہے، لیکن کچھ لوگ اس پر ویلاگر تبصرہ کر رہے ہیں جی، کچھ فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ اگر یہ ردی کی ٹوکری میں جانا ہوتا تو اس کا نوٹیفیکیشن نہ جاری ہوتا، اگر جھگڑا ختم کرنا ہوتا تو یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوتا، اگر کل کی ان کی منتیں اور سماجتیں اگر نوٹ کی جائیں اور اس کے بعد آج کا بل پر نوٹیفیکیشن جاری کرنا یہ خطرے کی گھنٹی اور الارم ہے۔ کیا موضوع سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹسز جاری کرے گی؟ جن 42 ارکان نے اس کے اوپر دستخط کیے، کیا ان کے خلاف توہین عدالت ہوگی؟ یا جس سیکرٹری صاحب نے اس کو لانچ کیا مارکیٹ کے اندر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی؟ کیا وزیر اعظم صاحب سے سوال پوچھا جائے گا جن کی کابینہ نے یہ بل پاس کیا اور اس کے بعد جناب سیکرٹری صاحب نے اس کو مطلب کہ نوٹیفیکیشن کو اوپن کر دیا؟ کیا یہ سارے لوگ جواب دہ ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے جی اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی معزز عدلیہ کے جج صاحب پر کتنا کیچڑ اچھالا گیا، تصویریں لگا لگا کر ان کے اوپر بائی نیم ہٹ کیا گیا، بڑے بڑے الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر بیٹھ کر تبصرے کیے گئے، قومی اسمبلی کے اوپر کے اندر کھڑے ہو کے معزز عدلیہ کو ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار جگہ پر پبلک پلیسز پر جو کچھ معزز عدلیہ کے ان جج صاحبان کے ساتھ کیا گیا یا جو الفاظ ادا کیے گئے، کسی کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا؟ اس کی جگہ پر عمران خان صاحب کی پارٹی اگر ایک لفظ بولتی کہ سر ہم آئینی طور پر فلاں صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کتنی ناک سے لکیریں نکلوائی گئیں، کتنی منتیں کروائی گئیں، اور اس کے بعد ابھی تک وہ کیس گلے میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال کہ جی اب اگر دیکھا جائے وہ ٹرک کی بتی والے جو شاہکار ہیں جن کو لانچ کیا گیا، پہلے عارف علوی صاحب تھے، معذرت کے ساتھ میں پھر یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میری بات کو شاید برا محسوس کرتے ہوں، عارف علوی صاحب کسی کے اعلی کار کے طور پر تو نہیں میں کہہ سکتا، اپنی سوچ فراست کے طور پر انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، اور یہ سال جو ہے وہ مشکل فیصلے کئی جگہ پر عمران خان کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ عارف علوی صاحب کے صلاح مشورے کی وجہ سے نہ کر سکے کہ آپ ابھی انتظار کریں، میری بات چیت ہو رہی ہے، یعنی میں میڈییٹر کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ اب وہ میڈییٹر کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے، جب بات سر سے پانی جس کو کہتے ہیں سر سے گزر گیا، اس کے بعد جناب ایک نئی چیز جو ہے وہ لانچ کرائی گئی جس کا نام ہے سراج الحق صاحب۔ وہ سراج الحق صاحب اب گندم کی کٹائی بتا رہے ہیں جی، اب جناب عید بتا رہے ہیں، حج بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ عوام کو ایک ٹرک کی بتی اور عمران خان صاحب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جناب عید کے بعد بڑا کوئی کاروائی ہو جائے گی، بڑی عید کے بعد کیا ہوگا جی؟ اس کا انجام یہی ہوگا کہ میں نہ مانوں۔ اگر یہ فیصلہ مانتے ہوتے تو آج یہ بل پر جناب نوٹیفیکیشن جاری نہ کرتے۔ اگر تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے، کیا وہ جو دو صاحبان ملے تھے اس کے بعد معزز عدلیہ کا کام پریا پنچایت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں وہ لگانا نہیں تھا؟ بالکل میں ان سے یہاں تک ایگری کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا جی ہتھوڑا مار کے ہمارے اوپر فیصلہ تھوپا جا رہا ہے، میں اس بات کے اوپر ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ ہتھوڑا مارنا، پریا لگانا یہ معزز سپریم کورٹ کا کام نہیں جی، اس کا کام ہے جی فیصلہ دینا، اور فیصلہ دینے کے بعد حق اور سچ کا فیصلہ دینا، جس طرح معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کہ اے مولا مجھے ہمت اور طاقت دے تاکہ میں ایسا فیصلہ کر سکوں جس کے تحت تاریخ کے اندر میرا نام اچھا لکھا جائے، اور روز حشر میں اگر اللہ پاک آپ کے سامنے پیش ہوں تو میں سرخ روح ہو جاؤں۔ لیکن اگر یہ تمام کڑیاں ملائی جائیں، جو بیانات، میں اب وزیروں کے نام نہیں لیتا، جو وزیروں نے بیٹھ کر میڈیا پر بات کی،
جو کچھ یہ سارا کچھ کیا گیا، اس کے باوجود کسی ایک آدمی پر توہین عدالت لگی، کسی حکم پر عمل کیا گیا ہو اور اس کا پھر رد عمل یا جواب معزز سپریم کورٹ نے یا کسی عدالت نے ان سے پوچھا ہو کہ بھائی ہم نے حکم دیا، آپ نے اب ہمارے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا، آپ کو کہیں دور دور تک یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ گلاس توڑا 12 نے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، یہ چیز ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی کہ یہ سارا کھیل ڈیلنگ ٹیکٹس، کل کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ، اور اس کے بعد آج بل کی نوٹیفیکیشن جاری ہونا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم اسی طرف جائیں گے جو ہم چاہیں گے۔ ہم کسی کو نہ مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ ہمارے پیچھے نیروبین کی ڈرپ بھی ہے، ہمارے پیچھے اور گلوکوز کی بھی ڈرپ ہے۔ یہ ساری ڈرپیں جو طاقت کی ڈرپیں وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ پوری دنیا کی ڈرپیں، جو یورپی یونین، امریکن ڈرپیں اور پاکستانی مینوفیکچرنگ ڈرپیں، وہ ساری ان کے پیچھے ہیں۔ تو ہم معزز عدلیہ کو کس کھاتے میں لائیں اور کیوں ہم اس کے فیصلے پر عمل کریں، یہ ان کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جناب زرداری صاحب کا مفاہمتی بیان اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کا بیان دینا کہ میں جی اب بندوقوں کے ساتھ ہمارے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کروا سکتے آپ، اور نہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آج اسد کیسر صاحب کے ساتھ ایاز صادق صاحب نے کو ملاقات یا پیغام رسانی کی ہے، اس کے بعد وہ پیغام جو ہے اسد عمر صاحب تک پہنچایا گیا، اس کے بعد یہ بل آ گیا۔ تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بات کس طرف کو جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جی اپنی ٹکٹیں 297 ٹکٹیں صوبائی حلقوں کی جاری کر دی جی، یعنی 297 ٹکٹیں انہوں نے جاری کر دی ہیں جی۔ جاری کرنے کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ ٹکٹیں اس وقت پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے جو جاری کی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ ہے جی۔ اس کے مطلب جو خبریں ذرائع کے مطابق آ رہی ہیں کہ لوگ ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہے، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ جو سارا نظام رجیم چینج کے بعد ہوا کہ پٹرول سستا کریں گے، پٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا سستا کریں گے، آٹا مہنگا ہو گیا، ڈالر سستا کریں گے، ڈالر مہنگا ہو گیا، صنعت کو ترقی دیں گے، صنعت ڈوب گئی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ترقی دیں گے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈوب گئی، 70% کسان کو ہم خوشحال کریں گے، خوشحال کسان جو ہے وہ غربت کی طرف چلا گیا۔ پاکستان کے جناب ایکسپورٹ امپورٹ کو ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، پاکستان کے کنٹینر سمندروں میں کھڑے رہ گئے، پاکستان کے پاس پیسے جو لوگوں کے تھے وہ بھی کھا پی گئے، دوست ممالک ناراض ہو گئے۔ یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میں آپ کو بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ 21-22 لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی لسٹ میں ہیں، اب اس کے علاوہ کتنوں کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ٹکٹ لینے سے انکاری، اور عمران خان صاحب نے بڑے بڑے برج جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیے، انہوں نے 2 ٹیمیں بنا دی ہیں، ایک قومی اسمبلی کے لیے، ایک جناب صوبائی اسمبلی کے لیے۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو صوبائی ٹکٹ نہیں ملا، حماد اظہر صاحب کو نہیں ملا، فواد چودھری صاحب کو نہیں ملا، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، ابھی ڈیٹیل تو نہیں آئی، لیکن جو ذرائع کے مطابق جتنی خبریں آئی ہیں اس پر حماد اظہر صاحب نے ذرا سا یہ بتایا جی کہ مجھے جناب خان صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان کو اس وقت معیشت کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو پاکستان کی سینئر ٹیم کے اندر یعنی اے ٹیم کے اندر رکھا جائے گا، ٹیسٹ ٹیم کے اندر رکھا جائے گا، اور T20 کھیلنے والی ٹیم جو ہے یا صوبائی ٹیم ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے نئے بچوں کو، بہت سارے نئے چہرے جو ہیں ان کو لانچ کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا جی کیا الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، کس طرف کو جاتے ہیں، کیا حالات پاکستان کے جاتے ہیں۔ بشرا بی بی سابقہ خاتون اول، انہوں نے آج جناب وزیر اعظم صاحب اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو ایک مراسلہ لکھا ہے جی، جس کو خط بولتے ہیں کہ معزز عدلیہ کے حکم کے مطابق آپ زمان پارک کے اندر آپریشن نہیں کر سکتے۔ پچھلی دفعہ معزز عدلیہ کے حکم کے باوجود آپ نے آپریشن کیا،
اور 26 گھنٹے تک آپریشن جاری رکھا. اب بھی مجھے خطرات ہیں کہ شاید عید کے دنوں کے اندر کوئی آپریشن کیا جائے. تو انہوں نے حفظان ما تقدم کے تحت ایک لیٹر لکھ دیا تاکہ یہ گواہی رہے. کیوں کل اظہر صدیق صاحب کو معزز عدلیہ کی طرف سے ذرائع کے مطابق 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہوا جی، کہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ایک دفعہ دوبارہ معزز عدلیہ سے اپیل کی تھی، تو اس کے اوپر پھر معزز عدلیہ برہم ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ ہمیں دوبارہ اس معاملے میں الجھاتے یا ہمیں درخواست دیتے یا کوئی اور بات کرتے. تو اس کے اوپر پھر وہ جو بھی فیصلہ ہوا جی، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فیصلہ دے دیا اب انتظار کیا جائے، پھر دیکھا جائے گا اگر کچھ ہوگا. لیکن اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان تھا، میں نے 42 جو ان کے ویب سائٹ ہے وہاں پر پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ نے ہمیں کہا کہ غیر قانونی کوئی کام نہیں کرنا، آئین کے تحت رہتے ہوئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی درخواست، نیا پرچہ، نئی بات وہ کو نکال کے لے آئیں گے تو اس کے اوپر تو وہ معزز عدلیہ نہیں کر سکتی. پھر وہ کہیں گے جی یہ آپ کا حکم پرانے پرچوں کے اوپر تھا. کیوں عمران خان صاحب پر تقریباً 143-45 پرچے ہو چکے ہیں یا FIRs ہو چکی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے بعد ہڈن جو ہیں وہ نامعلوم پتہ نہیں 300 ہیں، 400 ہیں کہ 1000 ہے. یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب جیل میں چلے جاتے ہیں تو یہ جس طرح علی امین گڈھا پور کو ایک شہر سے نکالا جاتا ہے، پھر دوسرے شہر میں، پھر تیسرے شہر میں، کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا؟ اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سابقہ خاتون اول ہیں انہوں نے جناب آج یہ حفظان ما تقدم کے طور پر وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں نگران صاحب ان کو جناب انہوں نے مراسلہ اپنا کر دیا ہے. بات یہ ہے جی کہ اگر سارا سینیرو دیکھا جائے تو اس کے اندر مجھے تو کوئی بہتری والی بات نظر نہیں آتی. کل جو کچھ انہوں نے معزز عدلیہ کے سامنے دست بدست ہو کر معافی مانگنے کی کوشش کی، منتیں کر کے ٹائم لیا، وہ صرف انہوں نے ٹائم لیا تھا کہ یہ چھٹیوں کے دنوں میں ہم کوئی بڑی کارروائی ڈالنے چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ آج سے شروع ہو چکا ہے جی. اب معزز عدلیہ کھلتے ہی کیا وہ جو انہوں نے پلان تیار کیا ہوا ہے معزز عدلیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے، کیا اس پر یہ شدت سے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس پر معزز عدلیہ کیا رد عمل دے گی؟ کیا ان کے احکامات مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے؟ یا نوٹسز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جی جو میں آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے جی سعودی عرب سے، اس کو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے جو وزارت خارجہ کا فارن آفس ہے اس نے پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس نے کوئی ابھی تک کنفرمیشن نہیں کی، نہ سعودی حکومت کی طرف سے کوئی آفیشیل پکچر یا کوئی ویڈیو جاری کی گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے جی سعودی عرب جانا تھا، وہ ان مصروفیات یہ جو سارا گھن چکر انہوں نے چلایا اس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد سنا ہے جی کہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب اور کچھ اور لوگوں کی یعنی ایک وفد پاکستان کا جو ہے وہ ملا ہے جی وہاں کے وزیر اعظم، وہاں کے ولی عہد شہزادہ سلمان محمد بن سلمان کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا انہوں نے اپنی فرمائشیں رکھی ہیں، کیا اپنی کاروباری کو ترجیحات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیا ریلیف لینے کی کوشش کی ہے، کیا عمران خان صاحب کو کارنر کرنے کی سفارش کی ہے، کیا عمران خان صاحب کو جیل میں بھیجنے کی سفارش کی ہے؟ اب یہ سارے سوالات ہیں. دوست ممالک اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہیں. سعودی عرب جس طرح کہ چائنا کے ساتھ الحاق کر چکا ہے، چائنا امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ کے حمایتی اس وقت پاکستان میں ہے. تو اس سے آپ ذرا تھوڑا سا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں. حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل سے مشکل ترین اور مزید مشکل ہیں. جنگ لڑی جا رہی ہے. اب اس کے اندر قوم کتنا عمران خان صاحب کا ساتھ دیتی ہے، عمران خان صاحب کتنا مزید دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، الیکشن کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جی جن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. لیکن بات وہ میں نے جو پہلے کی تھی کہ ہم آج 2023 کے اندر
1971 کے سانیہ کے بالکل قریب کھڑے ہیں. اب یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم وہ راستہ ترک کر دیں جو ہم نے 1971 کے اندر اختیار کیا تھا، جس کے بعد پاکستان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. آج ہم اسی پوزیشن، اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں. ہمیں فیصلے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے اور کرنے چاہیے. بہرحال کہ جی سب کو عید مبارک ہو. سب دعا کرنا جی، میرے حق میں بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا، پاکستان کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی.